ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ناظرین حضرات، یہ کتاب ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے کہ لفظ بلفظ کشف المحجوب میں جو لکھا ہے اسے آپ کے سامنے پیش کیا جائے، مگر پھر بھی ہم سے کوئی بھول ہوئی ہو تو داتا صاحب سے معافی چاہتے ہیں اور آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ جہاں کوئی بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو اسے آپ کشف المحجوب سے کتاب سے ملا کر صحیح معنی پتہ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو صحیح معلومات مل سکیں. ہم سب کو اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقے توفیق دے کہ ہم صحیح علم حاصل کریں اور اس پر چل کر معرفت الہی حاصل کریں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر اور مدد کرنے والا ہے. بے شک وہی ذات ہے جس نے ہمیں پیدا کیا اور وہی ہمیں اپنی طرف لوٹانے والا ہے. 10واں کشف حجاب، مشائخ کے کلام اور ان کے الفاظ و معانی کے حقائق کے بیان میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. 10واں کشف حجاب، مشائخ کے کلام اور ان کے الفاظ و معانی کے حقائق کے بیان میں. واضح رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں نیک بخت بنائے کہ ہر علم و ہنر اور ہر اہل معاملہ کے لیے اپنے اسرار کے اظہار و بیان میں خاص اشارات و کلمات ہوتے ہیں اور جنہیں ان کے سوا کوئی دوسرا نہیں سمجھ سکتا. الفاظ و عبارات کی اصلاح و وضع کرنے سے ان کی دو چیزیں مراد ہوتی ہیں. ایک یہ کہ بخوبی سمجھا جائے اور مشکلات کو آسان بنایا جائے تاکہ فہم مرید کے قریب ہو جائے. دوسرا یہ کہ ان اسرار کو ان لوگوں سے چھپایا جائے جو صاحب علم نہیں ہیں. ان کے دلائل و شواہد واضح ہیں. مثلا اہل لغت کی خاص اصطلاحیں اور مخصوص الفاظ اور عبارات ہیں جن کو انہوں نے وضع کیا ہے، جیسے فعل ماضی، فعل مستقبل، صحیح و معطل وغیرہ. اور اہل نحو کے بھی مخصوص الفاظ و عبارات ہیں جن کو انہوں نے وضع کیا ہے، جیسے رفیع و جمع، پیش، فتح و نصیب، زبر، خفض و کسرہ، زیر، جزم، جر، متصرف، غیر متصرف وغیرہ. اہل عروض کے بھی اپنے وضع کردہ مخصوص الفاظ ہیں، جیسے بہور، دوائر، سبب، وتد اور فاصلہ وغیرہ. اہل حساب و ہندسہ کے بھی مخصوص الفاظ ہیں، جیسے فرد، زوج، ضرب، قسمت، قاب، جزر، اضافت، تضعیف، تصنیف، جمع اور تفرقہ وغیرہ. فقہا کے بھی مخصوص وضع کردہ اصطلاحیں ہیں، جیسے علت، معلول، قیاس، اجتہاد، رفع اور الزام وغیرہ. محدثین کی بھی مخصوص کردہ اصطلاحیں ہیں، مثلا مسند، مرسل، حاد، متواتر، جرح و تعدیل وغیرہ. متکلمین کی بھی اپنی وضع کردہ مخصوص اصطلاحیں ہیں، جیسے جوہر، کل، جزو، جسم، حدیث، جبر، حیز اور حلولہ وغیرہ. اسی طرح اہل طریقت کے بھی اپنے وضع کردہ الفاظ و عبارات ہیں جس سے اپنا مطلب و مقصود ظاہر کرتے ہیں تاکہ وہ علم تصوف میں ان کا استعمال کریں اور جسے چاہیں اپنے مقصود کی راہ دکھائیں اور جس سے چاہیں اسے چھپائیں. لہٰذا ان میں سے بعض الفاظ و کلمات کی تشریح بیان کرتا ہوں اور ان میں جو فرق و امتیاز ہے اس کی وضاحت کرتا ہوں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو. حال، وقت اور ان کا فرق. اہل طریقت مصطلحات میں سے ایک حال اور ایک وقت ہے. ان کے بیان کے ساتھ ان کا فرق بھی ظاہر کیا گیا ہے. وقت اہل طریقت کے درمیان بہت مشہور لفظ ہے اور اس میں ان کی طویل بحثیں ہیں. چونکہ میرا مقصود
تحقیق و اثبات ہے، نہ کہ طوالت۔ اس کے لیے اختصار پر اکتفا کرتا ہوں۔ وقت اسے کہتے ہیں کہ بندہ اس کے سبب اپنے ماضی و مستقبل سے فارغ ہو جائے۔ بندے کے دل پر حق تعالیٰ کی طرف سے جو واردات طاری ہوتے ہیں، ان کے اسرار کو دل میں اس طرح محفوظ رکھے جس طرح کشف و مجاہدہ میں ہوتا ہے۔ اس وقت اس کے دل میں نہ تو پہلے کی کوئی یاد رہے اور نہ آئندہ کی فکر۔ اس حالت میں کسی مخلوق کی اس پر دسترس نہیں رہتی اور نہ اس کی کوئی یاد باقی رہتی ہے کہ ماضی میں اس پر کیا گزرا اور مستقبل میں کیا ہوگا۔ صاحبان وقت کہتے ہیں کہ ہمارا علم ماضی و مستقبل کا ادراک نہیں کر سکتا۔ ہم تو اس وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ خوش ہوتے ہیں، کیونکہ ہم اگر کل کے فکر میں مشغول اور دل میں آئندہ کے اندیشہ کو جگہ دیں تو ہم وقت سے محجوب ہو جائیں گے۔ حجاب بہت بڑی پراگندگی اور موجب پریشانی ہے، لہٰذا جس چیز پر دسترس نہ ہو اس کا اندیشہ باطل ہے۔ حضرت ابو سعید خرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنے عزیز وقت کو عزیز ترین چیزوں کے سوا کسی سے مشغول نہ کرو، اور بندے کی عزیز ترین چیز ماضی و مستقبل کے درمیان وقت اور حال ہے، اس میں مشغول رہنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں میرا ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت میرے دل میں 18,000 عالم میں سے کسی کا بھی گزر ممکن نہیں، اور نہ میری آنکھ میں کسی کی قدر و منزلت ہوتی ہے۔ اسی بنا پر شب معراج جبکہ زمین و آسمان کے ملک کی زیب زینت آپ کو پیش کی گئی تو آپ نے کسی کی طرف التفات نہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما زاغ البصر وما طغى، النجم آیت 17۔ نہ آنکھ جھپکی اور نہ ادھر ادھر ہوئی۔ اسی لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عزیز تھے، اور عزیز کو بجز عزیز کے کسی سے شغل نہیں ہوتا۔ موحد کے دو وقت ہوتے ہیں، ایک گم ہونے کا، دوسرا پانے کا، ایک وصال کا، دوسرا فراق کا۔ دونوں حالتوں میں اس کا وقت مغلوب ہوتا ہے، کیونکہ وصل میں اس کا وصل حق تعالیٰ سے ہے اور فراق میں اس کا فراق بھی حق تعالیٰ ہی سے ہے۔ بندے کا اختیار اور اس کا کسب دونوں وقت قائم نہیں رہتا جس کے ساتھ بندے کی صفت کی جا سکے۔ چونکہ بندے کا اختیار اس کے حالات سے جدا کر دیا جاتا ہے، اس لیے وہ جو کچھ کرتا ہے وہ وقت کی زیبائش کے لیے ہوتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بیابان میں ایک درویش کو دیکھ کر جو کیکر کے درخت کے نیچے سخت و دشوار جگہ میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے اس سے کہا اے بھائی، کس چیز نے تمہیں یہاں بٹھایا ہے؟ یہ جگہ بڑی سخت و دشوار ہے اور یہاں تم بیٹھے ہو۔ اس نے کہا میرا ایک وقت ضائع ہوا ہے، میں اس کے غم میں اس جگہ بیٹھا ہوا ہوں۔ میں نے پوچھا کتنے عرصے سے یہاں بیٹھے ہوئے ہو؟ اس نے کہا 12 سال اسے گزر چکے ہیں۔ اب میں اپنے شیخ سے استدعا کرتا ہوں کہ میرے کام میں میری مدد فرمائیں تاکہ اپنے وقت اپنی مراد کو حاصل کر سکوں۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے چل دیا، حج کیا اور اس کے لیے دعا کی جو خدا نے قبول فرمائی، اور وہ اپنی مراد کو پہنچ گیا۔ جب واپس آیا تو اس درویش کو اس جگہ بیٹھا پایا۔ میں نے اس سے کہا اے جوان مرد، اب جب کہ تم نے اپنا وقت پا لیا تو اب یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ اس نے کہا اے میرے شیخ، یہ جگہ وہ ہے جہاں مجھے وحشت و پریشانی لاحق ہوئی تھی اور میرا سرمایہ گم ہوا تھا، اور اب بھی یہی وہ جگہ ہے جہاں سے میرا گمشدہ سرمایہ مجھے دوبارہ ملا ہے۔ میں نے اس جگہ کو پکڑ لیا ہے، مجھے اس جگہ سے محبت ہو گئی ہے۔ کیا اب میرے لیے جائز ہوگا کہ میں اس جگہ کو چھوڑ دوں اور کسی اور جگہ چلا جاؤں؟ میری تمنا ہے کہ میری مٹی بھی اسی جگہ میں مل جائے اور قیامت کے دن جب اٹھایا جاؤں تو میں اسی جگہ سے اٹھوں۔ یہ میرے انس و محبت کی جگہ ہے۔ ہر انسان اچھے دوست کو قبول کرتا ہے اور عزت والی جگہ کو وہ پسند کرتا ہے۔ جو چیز آدمی کے کسب و اختیار میں نہیں ہوتی کہ اسے بتکلف حاصل کرے، وہ بازار میں فروخت نہیں ہوتی کہ اسے جان کے عوض حاصل کر سکے، اور اس کے حاصل کرنے یا دور کرنے کی اس میں قدرت بھی نہ ہو تو اس کی یہ دونوں صورتیں رعایت میں برابر ہوتی ہیں اور اس کے تحقق میں بندہ کا اختیار باطل ہوتا ہے۔ مشائخ طریقت بیان کرتے ہیں کہ وقت کاٹنے والی تلوار ہے، چونکہ تلوار کا کام کاٹنا ہے، اسی طرح وقت کا کام کاٹنا ہے، اور وقت ماضی مستقبل کی
جڑوں کو کاٹتا ہے اور اس کے غموں کو مٹاتا ہے۔ لہٰذا وقت کی صحبت خطرناک ہے، یا تو وہ ہلاک کر دے گا یا مالک بنا دے گا۔ اگر کوئی شخص 1000 برس تک تلوار کی خدمت کرے اور اپنے کاندھوں پر لٹکائے پھرے، لیکن جب اس کے کاٹنے کا وقت آئے گا تو تلوار نہ اپنے خدمت گزار مالکوں کو دیکھے گی نہ غیروں کو، دونوں کو یکساں کاٹ دے گی، کیونکہ اس کا کام ہی قہر و غلبہ ہے۔ اس کے مالک کے اسے پسند کرنے کی وجہ سے اس کا قہر و غلبہ جاتا نہ رہے گا۔ حال وقت پر ایک آنے والی چیز ہے جو وقت کو مزین کرتی ہے۔ جس طرح روح سے جسم مزین ہوتا ہے، لامحالہ وقت حال کا محتاج ہے، کیونکہ وقت کی پاکیزگی حال سے ہوتی ہے اور اس کا قیام بھی اسی سے ہوتا ہے۔ لہٰذا جب صاحب وقت صاحب حال ہوتا ہے تو اس سے تغیر جاتا رہتا ہے اور وہ اپنے احوال میں مستحکم ہو جاتا ہے، کیونکہ بغیر حال کے وقت کا زوال ممکن نہیں، اور جب اس سے حال مل جاتا ہے اس کے تمام احوال وقت بن جاتے ہیں۔ ان کے لیے وقت کا نزول تھا چونکہ متمکن کے لیے غفلت جائز تھی، اور صاحب غفلت پر اب حال نازل ہے، اور وقت چونکہ متمکن ہے اس لیے صاحب وقت پر غفلت جائز تھی، اور اب صاحب حال پر غفلت جائز نہیں ہے۔ واللہ عالم۔ مشائخ طریقت فرماتے ہیں کہ صاحب حال کی زبان اپنے حال کے بیان کرنے سے ساکت رہتی ہے، اور اس کا معاملہ اس کے حال کے تحقیق و اثبات میں گویا ہوتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ حال کے بارے میں پوچھنا محال ہے، اس لیے کہ حال کی تعبیر ناممکن ہے۔ حال ہوتا ہی وہ ہے جہاں حال فنا ہو جائے۔ استاد ابو علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا و آخرت میں خوشی و غم وقت کا نصیبہ ہے، اور حال ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ حال ایسی کیفیت ہے جو حق تعالیٰ کی جانب سے بندے پر وارد ہوتی ہے، اور جب اس کا ورد ہوتا ہے تو دل سے سب کچھ فنا ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا حال تھا، وہ صاحب وقت تھے۔ ایک وقت میں تو بحالت فراق آنکھوں کی بینائی جاتی رہی، دوسرے وقت میں بحالت وصال بینائی لوٹ آئی۔ کبھی گریہ وزاری سے ایسے ضعیف و ناتواں ہوئے کہ بال سے باریک ہو گئے، اور کبھی وصال سے تندرست و توانا بن گئے۔ کبھی خوف زدہ ہوئے اور کبھی مسرت و خوشی پائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام صاحب حال تھے، وہ نہ فراق سے مغموم ہوتے اور نہ وصال سے مسرور۔ چاند، ستارے اور سورج ان کے حال کی مدد کرتے تھے، اور خود ہر چیز کے دیکھنے سے فارغ تھے۔ جو نظر آتا اس میں حق تعالیٰ کا جلوہ ہی نظر آتا تھا۔ فرماتے تھے لا احب الآفلین، میں چھپنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ صاحب وقت کے لیے کبھی سارا جہان دوزخ ہو جاتا ہے، جبکہ مشاہدہ میں غیبت ہو جاتی ہے، اور دل سے حبیب کا روپوش ہو جانا موجب و وحشت بن جاتا ہے، اور کبھی اس کا دل خوشی و مسرت میں پھولا نہیں سماتا، اور سارا جہان مانند جہالت بن جاتا ہے۔ نعمتوں میں ہر آن وہ حق کا مشاہدہ کرتا ہے، اور وہ نعمت اس کے لیے تحفہ اور بشارت بن جاتی ہے۔ پھر یہ کہ صاحب حال کے لیے حجاب ہو یا کشف ہو، نعمت ہو یا بلا، سب یکساں ہوتا ہے، کیونکہ وہ ہر مقام میں صاحب حال ہوتا ہے۔ لہٰذا حال مراد کی صفت ہے، اور وقت مرید کا درجہ۔ کوئی فی نفسی وقت کی راحت میں ہوتا ہے، اور کوئی حال کی مسرت میں خدا کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ دونوں منزلوں کے درمیان فرق و امتیاز ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ مقام و تمکین اور ان کا فرق۔ مقام، طالب کا صدق نیت اور ریاضت و مجاہدے کے ساتھ حق تعالیٰ کے حقوق کو ادا کرنے پر قائم رہنے کا نام مقام ہے۔ ہر ارادہ حق والے کا ایک مقام ہوتا ہے جو بوقت طلب بارگاہ حق سے ابتدا میں اس کے حصول کا موجب بنتا ہے۔ جب بھی طالب کسی مقام کو عبور کرے گا اور پچھلے مقام کو چھوڑے گا تو وہ لازمی کسی ایک مقام پر قائم ہوگا جو اس کے واردات کا مقام ہے۔ مرکب اور از قسم مخلوق ہے، وہ سلوک اور معاملہ کی قسم سے نہیں ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں آیا ہے کہ وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ، ہم میں سے کوئی نہیں مگر یہ کہ اس کا کوئی مقام معین ہے۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کا مقام توبہ تھا، اور حضرت نوح علیہ السلام کا مقام زہد تھا،
حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام تسلیم و رضا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقام انابت تھا، حضرت داؤد علیہ السلام کا مقام حزن و ملال تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام امید و رجا تھا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا مقام خوف و خشیت تھا، اور ہمارے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام ذکر تھا۔ ہر ایک کو ہر مقام میں خواہ کتنا ہی عبور ہو، بہرطور اس کا رجوع اس کے اپنے اصلی مقام کی ہی طرف ہوگا۔ میں نے اس کا تذکرہ محاسبیوں کے مذہب میں بیان کر دیا ہے اور حال و مقام کا فرق بھی واضح کر چکا ہوں۔ راہ حق کی قسمیں۔ واضح رہنا چاہیے کہ راہ حق کی 3 قسمیں ہیں: ایک مقام، دوسرا حال، تیسرا تمکین۔ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کو اپنی راہ بتانے کے لیے بھیجا تاکہ وہ مقامات کے احکامات بیان فرمائیں۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہم السلام تشریف لائے، وہ اتنے ہی مقامات کی تعلیم کے پیغام بر تھے، مگر ہمارے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے ہر صاحب مقام کے لیے ایک حال ظاہر ہوا، اور حال کو مقام سے ملا کر مخلوق سے اس کا کسب و اختیار جدا کیا گیا، یہاں تک کہ مخلوق پر دین کو تمام کیا اور نعمت کو انتہا تک پہنچایا گیا۔ ارشاد حق ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، المائدہ آیت 3۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر کے اپنی تمام نعمتیں تم پر ختم کر دیں۔ اس کے بعد اہل تمکین کے لیے قرار کا ظہور ہوا۔ درجہ تمکین۔ محققین کا درجہ کمال کے اعلیٰ منزل میں اقامت گزین ہونے کا نام تمکین ہے، لہٰذا صاحبان مقامات کے لیے مقامات سے عبور ممکن ہے، لیکن درجہ تمکین سے گزر جانا محال ہے، اس لیے کہ مقام مبتدیوں کا درجہ ہے، تمکین منتہیوں کی اقامت گاہ ہے۔ ابتدا سے انتہا کی طرف جانا تو ہے، لیکن انتہا سے گزرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ مقامات منزلوں کی راہیں ہیں، اور تمکین بارگاہ قدس میں برقرار ہونا ہے۔ محبوبان خدا راستہ میں آریہ ہوتے ہیں اور منزل میں بیگانے، ان کا باطن بارگاہ قدس میں ہوتا ہے، اور بارگاہ قدس میں سبب و اعلیٰ آفت ہوتا ہے، اور وہ غیبت و علت کے اوزار ہوتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں شعراء اپنے ممدوحین کی تعریف معاملہ سے کرتے تھے، اور جب تک کچھ عرصہ نہ گزر جاتا شعر نہیں کہتے تھے۔ چنانچہ جب کوئی شاعر ممدوح کے حضور پہنچ جاتا تھا تو تلوار سونت کر سواری کے پاؤں کاٹ ڈالتا اور تلوار کو توڑ دیتا تھا۔ اس سے ان کا مقصد یہ ہوتا کہ مجھے سواری اس لیے درکار تھی کہ اس کے ذریعہ تیرے حضور تک پہنچنے کے لیے مسافت طے کروں، اور تلوار رکھنا اس لیے ضروری تھا کہ حاسدوں کو تیرے حضور سے دور کر دوں۔ اب چونکہ میں پہنچ گیا ہوں تو سامان سفر کی کیا حاجت؟ سواری کو اس لیے ہلاک کر دیا کیونکہ تیرے پاس سے مجھے جانا ہی نہیں ہے، اور تلوار اس لیے توڑ ڈالی کہ تیرے حضور سے جدا ہونے کا دل میں کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ پھر جب کچھ دن گزر جاتے تو شعر پڑھتا تھا۔ حق تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صفت بھی ایسی ہی بیان فرمائی کہ جب وہ منزلیں کر کے دشوار مقامات کو عبور کر کے محل تمکین میں پہنچے اور ان سے تمام اسباب تغیر جدا ہو گئے تو حق تعالیٰ نے فرمایا فاخلع نعلیک، طٰہٰ آیت 12، وَأَلْقِ عَصَاکَ، النمل آیت 10، نالین اتارو اور اپنا عصا ڈال دو، کیونکہ یہ سامان سفر تھا۔ بارگاہ قدس میں حضوری کے بعد سفر کا خطرہ ہی کیا محبت کی ابتدائی طلب ہے، اور اس کی انتہا قرار اور سکون پانا۔ پانی جب تک نہر و دریا میں رہے جاری رہتا ہے، جب سمندر میں پہنچ جاتا ہے تو ٹھہر جاتا ہے، اور جب پانی ٹھہر جاتا ہے تو اس کا مزہ بدل جاتا ہے، کیونکہ جسے پانی کی ضرورت ہوتی ہے وہ سمندر کی طرف مائل نہیں ہوتا، سمندر کی طرف وہی جاتا ہے جسے موتیوں کی تلاش ہوتی ہے، اس لیے وہ سانس کو روکتا ہے اور گہر کی طلب میں پاؤں جوڑ کر سر کے بل سمندر کی تہ میں غوطہ لگاتا ہے۔ اس کے بعد یا تو وہ بہترین قیمتی موتی لے کر آتا ہے یا غرق دریا ہو جاتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ تغیر و تبدل ختم ہو جانے کا نام تمکین ہے۔ لفظ تلوین بھی حال و مقام کی مانند اہل طریقت کی اصلاح میں ایک لفظ و عبارت ہے اور معنی میں ایک دوسرے کے قریب، لیکن اس جگہ تلوین کے معنی ایک حال سے دوسرے حال کی طرف
بدلنے کے ہیں۔ اس مقولہ کا مطلب یہ ہے کہ متمکن متردد نہیں ہوتا اور اپنا سارا سامان لے کر بارگاہ قدس سے واصل ہو جاتا ہے۔ اس کے دل میں نہ غیر کا اندیشہ باقی رہتا ہے اور نہ اس پر کوئی معاملہ گزرتا ہے جس سے اس کے ظاہر کے بدل جانے کا امکان ہو، اور نہ کوئی حال گزرتا ہے جس سے اس کا باطن متغیر ہو۔ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مقام تلون میں تھے، طور پر جب جلوہ حق نے تجلی فرمائی تو ان کے ہوش جاتے رہے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، الاعراف آیت 143۔ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر زمین پر آ رہے، اور ہمارے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم محل تمکین میں تھے۔ جب مکہ مکرمہ سے قاب قوسین تک عین تجلی میں رہے تب بھی آپ کا حال ایک رہا، اور ایک دوسرے حال کی طرف متغیر نہ ہوئے اور کسی دوسرے حال کی طرف متغیر نہ ہوئے۔ یہ درجہ اعلیٰ تھا، واللہ عالم۔ محل تمکین کی قسمیں۔ محل تمکین کی دو قسمیں ہیں، ایک یہ کہ اس کی نسبت شہود حق کے ساتھ ہو، دوسرے یہ کہ اس کی نسبت اپنے شہود کے ساتھ ہو۔ جس کی نسبت اپنے شہود کے ساتھ ہے وہ باقی الصفت ہوتا ہے، اور جس کی نسبت شہود حق کے ساتھ ہو وہ فانی الصفت ہوتا ہے۔ فانی الصفت کے لیے محو، سحو، محق، لحق، فنا و بقا اور وجود و عدم کا استعمال درست نہیں ہوتا، اس لیے کہ ان اوصاف کے قیام کے لیے موصوف کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب موصوف شہود حق میں مستغرق ہوتا ہے تو اس سے وصف کا قیام ساقط ہو جاتا ہے، اور بھی بکثرت لطائف ہیں، مختصراً اتنا ہی کافی ہے۔ وباللہ التوفیق۔ محاذرہ و مکاشفہ اور ان کا فرق۔ واضح رہنا چاہیے کہ لفظ محاذرہ کا استعمال حضور قلب پر بیان لطائف میں ہوتا ہے، اور لفظ مکاشفہ کا استعمال حضور تحریر پر جو دل میں خطرہ عیاں ہو اس وقت ہوتا ہے۔ گویا آیات کے شواہد کو محاذرہ اور مشاہدات کے شواہد کو مکاشفہ کہتے ہیں، اور محاذرہ کی علامت آیات کی دید میں ہمیشہ فکر مند رہنا ہے، اور مکاشفہ کی علامت عظمت کی تہ میں ہمیشہ حیرت زدہ رہنا ہے۔ جو افعال میں فکر مند ہو اور جو جلال میں حیرت زدہ ہو، ان میں فرق یہ ہے کہ ایک خلط کے ہم معنی ہوتا ہے اور دوسرا محبت کے قریب۔ چنانچہ حضرت خلیل علیہ السلام نے جب ملکوت سماوی پر نظر ڈالی تو اس کے وجود کی حقیقت میں تامل و تفکر کیا، اور ان کا دل اس میں حاضر ہوا تو فعل کی دید میں فاعل کو دیکھا، یہاں تک کہ ان کے حضور نے فعل کو بھی فاعل کی دلیل بنا دیا، اور کمال معرفت میں گویا ہوئے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، الانعام آیت 89۔ یعنی میں اپنے چہرے کو اس ذات کی طرف یکسو ہو کر پھیرتا ہوں جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ملکوت سماوی کی سیر کرائی گئی تو آپ نے سارے عالم کو دیکھنے سے آنکھیں بند کر لیں، نہ فعل کو دیکھا اور نہ مخلوق کو، حتیٰ کہ اپنے آپ کو بھی نہیں دیکھا، صرف فاعل کے مکاشفہ میں رہے۔ اسی طرح کشف میں شوق پر شوق کا اضافہ ہوا اور بے قراری پر بے قراری بڑھی، دیدار کی طلب ہوئی تو رخ کی رویت نہ ہوئی، قرب کو چاہا تو قربت ممکن نہ ہوئی، وصل کا ارادہ کیا تو وصال کی صورت نہ بنی۔ قلب اطہر پر دوست کی تنزیہ و تقدیس کا جتنا زیادہ ظہور ہوتا اتنا ہی شوق پر شوق بڑھتا جاتا۔ نہ آراز کی ہی راہ تھی، نہ اقبال و توجہ کا امکان، یعنی نہ ہٹ سکتے تھے نہ سامنے ہو سکتے تھے، متحیر ہو کر رہ گئے، کیونکہ جہاں خلت تھی وہاں حیرت کفر معلوم ہوئی، اور جہاں محبت تھی وہاں وصل شرک نظر آیا، حیرت ہی سرمایہ بن کے رہ گیا، اس لیے کہ مقام خلت میں حیرت زدہ ہونا اس کے وجود میں ہوتا ہے اور یہ شرک ہے، اور مقام محبت میں حیرت زدہ ہونا کیفیت میں ہوتا ہے، یہ توحید کا مقام ہے۔
اسی واسطے حضرت شبلی علیہ الرحمہ کہا کرتے تھے، اے متحیروں کے رہنما، میری حیرت کو اور زیادہ کر، کیونکہ مشاہدے میں حیرت کی زیادتی سے درجہ بلند ہوتا ہے۔ حضرت ابو سعید خراز رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابراہیم سعد علوی کے ساتھ دریا کے کنارے ایک خدا کے دوست کو دیکھا تو اس سے دریافت کیا کہ حق کی راہ کس چیز میں ہے؟ انہوں نے کہا، حق کی دو راہیں ہیں، ایک عوام کی، دوسرے خواص کی۔ انہوں نے پوچھا، اس کی تشریح فرمائیے۔ کہا، عوام کی راہ وہ ہے جس پر تم ہو، کیونکہ کسی علت کے ساتھ قبول کرتے ہو اور کسی علت کے سبب چھوڑتے ہو، اور خواص کی راہ یہ ہے کہ نہ وہ معلل کو دیکھتے ہیں نہ علل کو۔ وباللہ التوفیق۔ قبض و بسط اور ان کا فرق۔ واضح رہنا چاہیے کہ قبض و بسط احوال کی دو حالتوں کا نام ہے جو بندے کی طاقت سے باہر ہیں۔ وہ نہ اس کے آنے پر قادر ہے اور نہ اس کے جانے پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، واللہ یقبض ویبسط، البقرہ آیت 245۔ قبض و بسط میرے ہی قبضہ و اختیار میں ہے۔ قبض اس حال کا نام ہے جو بحالت حجاب دل پر چھائے، اور بسط اس کیفیت کا نام ہے جس کو دل پر چھائے ہوئے حجاب کا ارتقاء کہتے ہیں۔ یہ دونوں حق ہیں، ان میں بندے کا اختیار نہیں۔ عارفوں کے احوال میں قبض ایسا ہے جیسے کہ مریدوں کے احوال میں خوف، اور اہل معرفت کے احوال میں بسط ایسا ہے جیسے مریدوں کے احوال میں رجا یعنی امید۔ یہ تعریف اس گروہ کے موافق ہے جو اس طرح معنی بیان کرتے ہیں۔ مشائخ طریقت کی ایک جماعت کہتی ہے کہ قبض کا مرتبہ بسط کے مرتبہ سے زیادہ بلند ہے۔ اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ قرآن کریم میں قبض کا ذکر بسط سے پہلے آیا ہے۔ دوسرے یہ کہ قبض میں گداز اور قہر ہے، اور بسط میں نوازش و مہربانی ہے۔ لامحالہ بشریت کے اوصاف کو فنا کرنا اور نفس کو مغلوب کرنا پرورش و مہربانی سے افضل ہے، کیونکہ وہ بہت بڑا حجاب ہے۔ اور ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ بسط کا مرتبہ قبض کے مرتبہ سے بلند تر ہے، اس لیے کہ قرآن کریم میں قبض کا پہلے ذکر آنا بسط کی فضیلت کی علامت ہے، کیونکہ اہل عرب کی عادت ہے کہ اس چیز کو پہلے بیان کرتے ہیں جو فضیلت میں بعد ہو، جیسا کہ ارشاد ہے، فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَّفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ فاطر آیت 32۔ یعنی بعض بندے جانوں پر ظلم کرتے ہیں اور بعض بندے میانہ رو ہوتے ہیں، اور بعض بندے حکم الہی سے نیکیوں میں سبقت لے جاتے ہیں۔ نیز فرمایا، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، البقرہ آیت 222۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور خوب پاک و صاف رہنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ اور فرمایا، یا مریم اقتنی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، آل عمران آیت 43۔ اے مریم، اپنے رب کی فرما برداری کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ سجدہ و رکوع کرو۔ نیز مشائخ طریقت فرماتے ہیں کہ بسط میں سرور ہے اور قبض میں تکلیف، اور عارفوں کا سرور وصل معرفت کے بغیر نہیں ہوتا اور اپنی تکلیف فضل کے بغیر دیکھیے نہیں، لہٰذا وصل میں وقوف فراق کے وقوف سے بہتر ہے۔ میرے شیخ و مرشد فرماتے ہیں کہ قبض و بسط دونوں معنی ایک ہی ہیں، کیونکہ یہ دونوں حق تعالیٰ کی طرف سے بندے کے شامل حال ہوتے ہیں، کیونکہ جب ان کے معنی دل پر اثر کرتے ہیں تو اس وقت بندے کا باطن یا تو مسرور ہوتا ہے اور نفس مغلوب، یا پھر باطن مغلوب ہوتا ہے اور نفس مسرور۔ ایک سے دل کے قبض میں عشق نفس کی کشادگی ہے، اور دوسرے سے باطن کی کشادگی میں عشق نفس کا قبض ہے۔ اس کے سوا جو بیان کرتا ہے وہ اپنے وقت کو ضائع کرتا ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دلوں کا قبض نفسوں کی کشادگی میں ہے، اور دلوں کی کشادگی نفسوں کے قبض میں ہے، لہٰذا قبض شدہ نفس خلل سے محفوظ ہے اور بسط شدہ باطن زوال سے مضبوط ہے، اس لیے کہ محبت میں غیرت بری ہے اور قبض میں غیرت الہی کی علامت ہے۔
محب کو محب کے ساتھ عتاب کرنا شرط ہے اور بست مطابعت کی علامت ہے۔ آثار میں مروی ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام تمام عمر روتے رہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمیشہ ہنستے رہے، کیونکہ حضرت یحییٰ قبض کو قبول کیے ہوئے تھے اور حضرت عیسیٰ بست کو۔ جب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے تو حضرت یحییٰ کہتے کہ اے عیسیٰ، آپ قطعیت یعنی جدائیگی سے محفوظ ہیں، اور حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں کہ اے یحییٰ، تم رحمت سے مایوس ہو، اس لیے کہ تمہارا رونا نہ تو ازلی حکم کو بدلتا ہے اور نہ میرا ہنسنا قضائے الہی کو پلٹتا ہے۔ لہٰذا نہ قبض ہے نہ بست، نہ رکنا ہے نہ محبت کرنا ہے، نہ مٹنا ہے نہ سہو، نہ حق ہے نہ محق، نہ عجز اور نہ جہل، سب اللہ کی طرف سے ہے۔ انس و ہیبت اور ان کا فرق۔ واضح رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں سعید بنائے۔ ہیبت و انس سالکان راہ حق کے دو حال کا نام ہے۔ جب حق تعالیٰ بندے کے دل پر مشاہدہ جلال سے تجلی فرماتا ہے تو اس وقت اس کے دل پر ہیبت طاری ہو جاتی ہے۔ پھر جب مشاہدہ جمال سے تجلی فرماتا ہے تو اس کے دل پر محبت و انس کا غلبہ ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اہل محبت اس کے جلال سے حیرت زدہ اور اہل انس و محبت اس کے جمال سے خوشی میں مگن ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا جو دل جلال الہی کی محبت کی آگ میں جلتے ہیں اور وہ دل جو اس کے جمال کے نور کے مشاہدہ میں تاباں ہیں، ان کے درمیان یہ فرق ہے۔ مشائخ کی ایک جماعت فرماتی ہے کہ ہیبت عارفوں کا درجہ ہے اور انس مریدوں کا مقام ہے، اس لیے کہ بارگاہ قدس کی تنزیہ اور اس کے قدیم اوصاف میں جتنا کمال حاصل ہوگا اتنا ہی اس کے دل پر ہیبت کا غلبہ ہوگا، اور انس سے اس کی طبیعت زیادہ دور ہوگی، کیونکہ انس ہم جنسوں سے ہوتا ہے اور حق تعالیٰ سے مجانست اور مشاکلت محال ہے، لہٰذا وہاں انس کی کوئی صورت متصور نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح حق تعالیٰ کا مخلوق سے انس کرنا بھی محال ہے۔ اگر انس کی کوئی صورت ممکن ہے تو اس کے ذکر اور اس کی یاد کے ساتھ انس کرنا ممکن ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کا ذکر غیر ہے اور وہ بندے کی صفات کے قبیل سے ہے۔ محبت میں غیروں کے ساتھ آرام پانا جھوٹ، آدائے محض اور خالص گمان ہے، اور ہیبت عظمت کے مشاہدے کے قبیل سے ہے، اور عظمت حق تعالیٰ کی صفت ہے۔ لہٰذا جس بندے کا کام اپنے فعل کے ساتھ ہو اور جس بندے کا کام اپنے افعال کو فنا کر کے بقائے حق کے ساتھ ہو، اس کے اور اس کے درمیان بہت بڑا فرق ہے۔ حضرت شبلی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میں عرصہ تک اس گمان میں رہا کہ محبت میں خوش رہتا ہوں اور مشاہدہ الہی سے انس پاتا ہوں۔ اب میں نے جانا کہ انس اپنی ہی ہم جن سے ہو سکتا ہے۔ ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ ہیبت فراق و عذاب کا ثمر ہے اور انس رحمت و وصل کا نتیجہ ہے۔ اسی بنا پر دوستوں کے لیے لازم ہے کہ وہ ہیبت کے اقسام سے محفوظ رہیں اور انس و محبت کے قریب رہیں۔ یقیناً انس محبت کا اقتضا کرتی ہے۔ جس طرح محبت کے لیے ہم جنسی محال ہے، اسی طرح انس کے لیے بھی محال ہے۔ میرے شیخ و مرشد فرماتے ہیں کہ میں اس شخص پر تعجب کرتا ہوں جو یہ کہتا ہے کہ حق تعالیٰ کے لیے انس ممکن نہیں، باوجود یہ کہ یہ اس کا ارشاد ہے۔ اس نے فرمایا ان عبادی، یہ میرے بندے ہیں، یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، الزخرف آیت 67۔ اے میرے بندو، آج نہ تم پر خوف ہے اور نہ تم غمگین ہوگے۔ لا محالہ جب بندہ حق تعالیٰ کے اس فضل کو دیکھتا ہے تو وہ اس سے محبت کرتا ہے، اور جب محبت کرتا ہے تو انس بھی حاصل کرتا ہے، کیونکہ دوست سے ہیبت غیرت کی علامت ہے اور انس یگانگت کی نشانی ہے۔ آدمی کی یہ خصلت ہے کہ وہ نعمت عطا کرنے والے کے ساتھ انس رکھتا ہے، اور حق تعالیٰ کی نعمتیں تو ہم پر بے شمار ہیں، اسی نے ہمیں اپنی معرفت سے نوازا ہے، پھر ہم ہیبت کی بات کس طرح کر سکتے ہیں؟ حضور سیدنا داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دونوں گروہ اپنی اپنی تعریف میں اختلاف کے باوجود راہ یاب اور درست ہیں۔
اس لیے کہ ہیبت کا غلبہ نفس اور اس کی خواہش کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس ہیبت کے ذریعہ اپنے اوصاف بشریت کو فنا کرنے، باطن میں انس کو غالب کرنے اور باطن میں معرفت کی پرورش کرنے میں مدد ملتی ہے، اور حق تعالیٰ کی تجلی جلال سے دوستوں کا نفس فنا ہو جاتا ہے اور تجلی جمال سے ان کا باطن باقی رہتا ہے۔ لہٰذا جو اہل فنا ہیں وہ ہیبت کو مقدم کہتے ہیں، اور جو ارباب بقا ہیں وہ انس کو فضیلت دیتے ہیں۔ اس سے قبل فنا و بقا کی تشریح کی جا چکی ہے۔ قہر و لطف اور ان کا فرق۔ قہر و لطف یہ دو لفظ ہیں جن سے مشائخ طریقت اپنے احوال کی تعمیر کرتے ہیں۔ قہر سے ان کی مراد یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی تائید سے اپنی مرادوں کو فنا کریں اور اس کی خواہشوں سے نفس کو محفوظ رکھیں، بغیر اس کے کہ اس میں ان کا کوئی مطلب ہو۔ اور لطف سے مراد یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی تائید سے باطن کو باقی رکھیں اور ہمیشہ مشاہدے میں مشغول رہیں اور درجہ استقامت میں حال انتہا تک برقرار رہے۔ ایک جماعت کہتی ہے کہ کرامت و اعزاز یہ ہے کہ حق تعالیٰ سے مراد حاصل کر لے، یہ اہل لطف ہیں، اور ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ کرامت یہ ہے کہ حق تعالیٰ بندے کو اپنی مراد اور اس کی مراد دونوں سے بچائے رکھے اور اسے نامرادی کے ساتھ مغلوب کرے۔ مثلاً دریا میں جائے تو پیاس کی حالت میں دریا خشک ہو جائے۔ واللہ عالم بالصواب۔ بغداد میں صاحب مرتبہ فقراء میں سے دو درویش تھے، ایک صاحب قہر و غلبہ تھا اور دوسرے صاحب لطف و کرم۔ ہمیشہ ایک دوسرے میں نوک جھونک رہا کرتی تھی، ہر ایک اپنے حال کو بہتر بتاتا تھا۔ ایک کہتا تھا کہ حق تعالیٰ کا لطف و کرم بندے پر بہت بزرگ شے ہے، کیونکہ اس کا ارشاد ہے کہ اللہ لطیف بعبادہ، الشورى آیت 19، اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ اور دوسرا کہتا کہ حق تعالیٰ کا قہر و غلبہ بندہ پر بہت زیادہ مکمل شے ہے، چنانچہ وہ فرماتا ہے وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، الانعام آیت 61، اللہ اپنے بندوں پر غالب ہے۔ ان دونوں درویشوں کی نوک جھونک نے بہت طول پکڑا، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا کہ صاحب لطف درویش نے مکہ مکرمہ کا قصد کیا، وہ بیابان میں ٹھہر گیا اور مکہ مکرمہ نہ پہنچ سکا، برسوں تک کسی کو اس کی خبر تک نہ ہوئی، یہاں تک کہ ایک شخص مکہ مکرمہ سے بغداد آ رہا تھا، اس نے اس درویش کو دریا کے کنارے دیکھا۔ درویش نے اس سے کہا کہ اے بھائی، جب تم عراق پہنچو تو کرخ میں میرے فلاں رفیق سے کہنا کہ اگر تم چاہتے ہو تو اس مشقت کے باوجود جنگل میں بغداد کے محلہ کرخ کی مانند اس کے عجائبات کو دیکھنا چاہو تو آ جاؤ، کیونکہ یہ جنگل میرے لیے حق تعالیٰ نے بغداد کی مانند بنا دیا ہے۔ جب یہ شخص کرخ پہنچا تو اس کے رفیق کو تلاش کر کے اس کا پیغام دیا۔ اس کے جواب میں اس نے کہا جب تم پھر جاؤ تو اس درویش سے کہنا کہ اس میں کوئی بزرگی نہیں ہے کہ مشقت کے ساتھ جنگل کو تمہارے لیے کرخ کی مانند بنا دیا گیا ہے، یہ اس لیے ہوا کہ تم درگاہ الہی سے بھاگ نہ اٹھو۔ بزرگی تو یہ ہے کہ بغداد کے محلہ کرخ کو اس کی نعمتوں اور اس کے عجائب کے باوجود مشقت کے ساتھ کسی کے لیے جنگل بنا دیا جائے اور اس میں خوش و خرم رہے، اور وہ اس میں خوش و خرم رہے۔ حضرت شبلی علیہ رحمہ اپنی مناجات میں کہتے ہیں کہ اے خدا، اگر تو آسمان کو میرے گلے کا طوق اور زمین کو میرے پاؤں کی زنجیر اور عالم کو میرے خون کا پیاسا بنا دے، تب بھی میں تیری بارگاہ سے نہ ہٹوں گا۔ میرے مرشد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک سال جنگل میں اولیاء کا اجتماع ہوا۔ میرے مرشد حضرت حصری رحمت اللہ علیہ مجھے اپنے ہمراہ وہاں لے گئے۔ میں نے وہاں ایک جماعت دیکھی جو تخت کے نیچے تھی، اور ایک جماعت دیکھی جو تخت پر بیٹھی تھی، کوئی اڑتا آ رہا تھا اور کوئی کسی طریق سے۔ میرے مرشد نے کسی کی طرف التفات نہ کیا، یہاں تک کہ ایک نوجوان کو میں نے دیکھا جس کی جوتیاں پھٹی ہوئی تھیں اور عصا شکستہ تھا، پاؤں نکمے، بدن جھلسا ہوا، جسم کمزور و لاغر۔ جب وہ نمودار ہوا تو حضرت حصری رحمت اللہ علیہ دوڑ کر اس کے پاس پہنچے اور اسے بلند تر جگہ پر بٹھایا۔ فرماتے ہیں کہ میں یہ دیکھ کر حیرت میں پڑ گیا۔ اس کے بعد میں نے شیخ سے دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا یہ بندہ ایسا صاحب ولی ہے کہ وہ ولایت کا تابع نہیں ہے بلکہ ولایت اس کے تابع ہے، وہ کرامتوں کی طرف توجہ نہیں کرتا، غرض کہ جو کچھ ہم از خود اختیار کریں وہ ہماری بلا ہوتی ہے، میں اس کے سوا کچھ نہیں
چاہتا کہ حق تعالیٰ مجھے اس منزل میں اس کی آفت سے محفوظ رکھے اور میرے نفس کی برائی سے بچائے۔ اگر وہ قہر و غلبہ میں رکھے تو میں لطف و مہربانی کی تمنا نہیں کروں گا، اور اگر لطف و کرامت میں رکھے تو میں قہر و غلبہ کا آرزو مند نہ ہوں گا۔ ہمیں اس کے اختیار کرنے میں کوئی اختیار نہیں ہے۔ نفی و اثبات اور ان کا فرق۔ مشائخ طریقت نے تائید حق کے ساتھ صفت بشریت کی محو کو فنا و اثبات کے نام سے تعبیر کیا ہے۔ صفت بشریت کی فنا کو نفی سے اور غلبہ حقیقت کے وجود کو اثبات کہا جاتا ہے، اس لیے کہ محو کل کے مٹ جانے کو کہتے ہیں، اور کل کی نفی بجز صفات کے ذات پر ممکن نہیں ہے، کیونکہ جب تک بشریت باقی ہے اس وقت تک ذات سے کل کی نفی کی کوئی صورت ممکن ہی نہیں۔ لہٰذا ضروری ہے کہ مذموم صفات کی نفی خصائل محمودہ کے اثبات کے ساتھ کی جائے۔ مطلب یہ کہ معنی کے اثبات کے لیے حق تعالیٰ سے معیت میں دعوے کی نفی ہو، کیونکہ دعویٰ کرنا نفس کے غرور کی قسم ہے جو انسان کی عام عادت ہے۔ جب غلبہ حقیقت میں اوصاف مغلوب و مقہور ہو جاتے ہیں، اس وقت کہا جاتا ہے کہ صفات بشریت کی نفی حق کی بقا کے اثبات کے ساتھ ہوگی۔ قبل ازیں فقر و سفوت اور فنا و بقا کے باب میں بہت کچھ کہہ چکا ہے، فی الحال اسی پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ مشائخ طریقت فرماتے ہیں کہ اسی نفی سے مراد حق تعالیٰ کے اختیار کے اثبات میں بندے کے اختیار کی نفی ہے۔ اسی بنا پر ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ کا اختیار اس کے بندے کے لیے اس کے اپنے علم سے بہتر ہے، اس سے جو بندے کو اپنے نفس کے لیے خدا سے غافل رہ کر اختیار پا جائے، اس لیے کہ محبت میں محب کے اختیار کی نفی محبوب کے اختیار کے اثبات سے وابستہ ہے۔ یہ بات مسلم ہے۔ ایک درویش دریا میں غرق ہو رہا تھا، کسی نے اس سے کہا، اے بھائی، کیا تو چاہتا ہے کہ نکال لیا جائے؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر اس نے پوچھا، کیا چاہتا ہے کہ غرق ہو جائے؟ درویش نے کہا نہیں۔ اس نے کہا، عجیب بات ہے کہ نہ تو ہلاکت چاہتا ہے نہ نجات۔ درویش نے کہا، مجھے ایسی نجات کی حاجت نہیں جس میں میرا اختیار شامل ہو، میرا اختیار تو وہ ہے جو میرے رب کے اختیار میں ہے۔ مشائخ طریقت فرماتے ہیں کہ محبت میں کم سے کم درجہ اپنے اختیار کی نفی ہے، کیونکہ حق تعالیٰ کا اختیار ازلی ہے، اس کی نفی ممکن نہیں، اور بندے کا اختیار عارضی ہے، اس کی نفی جائز ہے۔ لازم ہے کہ عارضی اختیار کو پائمال کیا جائے تاکہ ازلی اختیار قائم و باقی رہے۔ جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر مسرور ہوئے تو اپنے اختیار کو برقرار رکھتے ہوئے حق تعالیٰ کے دیدار کی تمنا کا اظہار کیا اور خدا سے عرض کیا، رب ارینی، اے رب مجھے اپنا جلوہ دکھا۔ حق تعالیٰ نے فرمایا، لن ترانی، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے خدا، دیدار تو حق ہے اور میں اس کا مستحق بھی ہوں، پھر کیوں منع فرمایا جا رہا ہے؟ ارشاد ہوا کہ دیدار حق ہے لیکن محبت میں اپنا اختیار باقی رکھنا باطل ہے۔ اس مسئلہ میں گفتگو تو بہت ہے، مگر میرا مقصود چونکہ اختصار ہے، بتوفیق الہی اس کا مختصر تذکرہ جمع و تفرقہ، فنا و بقا اور غیبیت و حضور میں بھی گزر چکا ہے، یہاں اسی پر اکتفا کیا جا رہا ہے۔ مسامرہ و محادثہ اور ان کا فرق۔ مساہرہ اور محادثہ کے دونوں لفظ کاملان طریقت کے احوال کی دو حالتیں ہیں۔ محادثہ کی حقیقت باطنی کیفیت سے متعلق ہے جہاں زبان کو خاموش رکھا جاتا ہے، اور مسامرہ کی حقیقت باطنی واردات کے چھپانے پر ہمیشہ خوش رہنا ہے۔ ان کے تمام معنی یہ ہیں کہ مسامرہ ایک وقت ہے جب کہ بندہ رات میں حق تعالیٰ کے ساتھ ہو، اور محادثہ وہ وقت ہے جو دن میں حق تعالیٰ کے ساتھ ہو۔ دن کے اس وقت میں بندہ حق تعالیٰ سے ظاہری و باطنی سوال و جواب کرتا ہے، اسی بنا پر رات کی مناجات کو مسامرہ اور دن کی دعاؤں کو محادثہ کہتے ہیں۔ گویا دن کا حال کشف پر مبنی ہے اور رات کا حال خفا پر، اور محبت میں مسامرہ محادثہ سے کامل تر ہوتا ہے۔ مسامرہ کا تعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حال سے وابستہ ہے۔ جب حق تعالیٰ نے چاہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرب خاص سے نوازے تو جبریل علیہ السلام کو براق دے کر آپ کے پاس بھیجا تاکہ وہ مکہ مکرمہ سے قاب قوسین تک لے جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حق تعالیٰ سے ہمراز ہوں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدا سے ہم کلام ہوئے
جب انتہا تک رسائی ہوئی تو آپ کی زبان مبارک ظہور جلال باری میں سرخ ہو گئی، اور آپ کا دل عظمت کی تہ میں متحیر ہو گیا، اور آپ کا علم ادراک سے رہ گیا۔ زبان مبارک عبارت سے عاجز ہو گئی۔ اس وقت عرض کیا، لا احصی ثناء علیک، تیری حمد و ثنا کرنے سے عاجز ہوں۔ محادثہ کا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حال سے ہے۔ جب چاہا کہ ان کا ایک وقت حق تعالیٰ کے ساتھ ہو تو 40 دن وعدہ انتظار کے بعد دن میں کوہ طور پر آئے۔ خدا کا کلام سنا تو مسرور ہو گئے، دیدار کی خواہش کی تو مراد سے رہ گئے اور ہوش سے جاتے رہے۔ جب ہوش آیا تو عرض کیا، تب تو الیکا، تیری طرف رجوع ہوتا ہوں، تاکہ فرق ہو جائے کہ ایک وہ ہے جو آتا ہے اور ایک وہ ہے جو لے جایا جاتا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلاً، بنی اسرائیل، پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات بندے کے لے گیا۔ یہ وہ بندہ ہے جو لے جایا گیا، اور وہ بندہ ہے جو خود آتا ہے۔ اس بندے کے متعلق ارشاد ہے، وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِیقَاتِنَا، الاعراف 143۔ جب موسیٰ ہماری مقررہ جگہوں میں آئے، اسی لیے رات دوستوں کی خلوت کا وقت ہے اور دن بندوں کی خدمت کرنے کا وقت۔ لامحالہ جب بندہ محدود حد سے تجاوز کرتا ہے تو اسے تنبیہ کی جاتی ہے۔ پھر دوست و محبوب کی کوئی حد نہیں ہوتی جس سے تجاوز ممکن ہو اور وہ مستحق ملامت بنے۔ محبوب جو بھی کچھ کرے محب کا پسندیدہ ہوتا ہے۔ علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین اور ان کا فرق۔ واضح رہنا چاہیے کہ باعتبار اصول یہ تینوں کلمے علم سے متعلق ہیں جو اپنے جاننے کے ساتھ ہیں، اور اپنے جاننے کے بیان کی صحت پر غیر یقینی علم نہیں ہوتا، اور جب علم حاصل ہو جاتا ہے تو اس سے غائب و خفا مرتفع ہو کر مشاہدہ عینی کی مانند بن جاتا ہے۔ اس لیے کہ کل روز قیامت جب ہر مسلمان دیدار باری تعالیٰ سے مشرف ہوگا تو وہ بھی اسی صفت پر دیکھے گا جس صفت میں آج جانتا ہے۔ اگر وہ دید اس کے خلاف ہوگی تو کل کی رویت یا تو صحیح نہ ہوگی یا اس کا علم درست نہ ہوگا۔ حالانکہ یہ دونوں صفتیں توحید کے منافی ہیں، اس لیے کہ مخلوق کو اس کا علم جو آج حاصل ہے وہ اس کی طرف سے درست ہے، کل اس کی رویت بھی اسی کی مانند اسی کی طرف سے درست ہوگی۔ لہٰذا علم الیقین عین الیقین کی مانند اور حق الیقین علم الیقین کی مانند ہے۔ وہ حضرات جو عین الیقین کے بارے میں کہتے ہیں کہ رویت میں علم کا استغراق ہوتا ہے، یہ محال ہے، اس لیے کہ رویت حصول علم کے لیے ایک ذریعہ اور آلہ ہے، جیسے کہ سننا ایک ذریعہ ہے۔ جبکہ علم کا استغراق سننے میں محال ہے تو رویت میں بھی محال ہے۔ لہٰذا اہل طریقت کے نزدیک علم الیقین سے مراد دنیاوی معاملات میں اوامر و احکام کا جاننا ہے، اور عین الیقین سے مراد جان کی اور دنیا سے کوچ کرنے کے وقت کا علم ہے، اور حق الیقین سے مراد جنت میں رویت کا کشف اور اس کے احوال کے معائنہ کی کیفیت ہے۔ گویا علم الیقین علماء کا درجہ ہے کہ وہ احکام و اوامر پر استقامت رکھتے ہیں، اور عین الیقین عارفوں کا مقام ہے کہ وہ موت کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں، اور حق الیقین محبوبان خدا کی فنا کا مقام ہے کہ وہ تمام موجودات سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں۔ علم الیقین مجاہدے سے ہوتا ہے، عین الیقین انس و محبت سے، اور حق الیقین مشاہدے سے، اور یہ کہ ایک عام ہے، دوسرا خاص، تیسرا خالص الخاص۔ واللہ عالم۔ علم و معرفت اور ان کا فرق۔ علماء اصول علم و معرفت کے درمیان فرق نہیں کرتے اور دونوں کو ایک ہی کہتے ہیں، مگر عارف کہنا جائز نہیں ہے چونکہ اس کے تمام اسماء توفیقی ہیں۔ لیکن مشائخ طریقت ایسے علم کو جو معاملہ اور حال سے متعلق ہو، اس کا عالم اپنے حال کو اس سے تعبیر کرے، معرفت کہتے ہیں، اور اس کے جاننے والے کو عارف، اور جو علم ایسا ہو جس کے صرف معنی ہوں اور وہ معاملہ سے خالی ہو، اس کا نام علم رکھتے ہیں، اور اس کے جاننے والے کو عالم کہتے ہیں۔ لہٰذا وہ شخص جو کسی چیز کے معنی اور اس کی حقیقت کا عالم ہو، اس کا نام عارف رکھا گیا ہے، اور وہ شخص جو صرف عبارت جانتا ہو، اس کی معنوی حقیقت سے آشنا ہو، اس کا نام عالم رکھا گیا ہے۔ یہ طبقہ جب ان معنوں کو اپنے ہم زمانہ لوگوں پر بیان کرتا ہے
تو ان کا استحقاق کرتا ہے اور ان کو دانش مند بناتا ہے، اور عوام کو منکران کی مراد ان کے حصول علم کی بنا پر ان کی مذمت کرنا نہیں ہوتی، بلکہ ان کی مراد معاملہ کو ترک کرنے کی برائی ظاہر ہوتی ہے، اس لیے کہ عالم اپنی ذات کے ساتھ قائم ہوتا ہے اور عارف اپنے رب کے ساتھ۔ معرفت سے حجاب کشف کے بیان میں بہت کچھ تشریح کی جا چکی ہے، اس جگہ اتنا ہی کافی ہے۔ شریعت و حقیقت اور ان کا فرق۔ شریعت و حقیقت مشائخ طریقت کے دو اصطلاحی کلمے ہیں، جن میں سے ایک ظاہر حال کی صحت کو واضح کرتا ہے اور دوسرا باطن کے حال کی اقامت کو بیان کرتا ہے۔ ان کی تعریف میں دو طبقے غلطی میں مبتلا ہیں۔ ایک علماء ظاہر ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ان میں فرق نہیں کرتے کیونکہ شریعت خود حقیقت ہے اور حقیقت خود شریعت ہے۔ دوسرا طبقہ ملحدوں اور بے دینوں کا ہے، جو ہر ایک کا مقام ایک دوسرے کے بغیر جانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب حال حقیقت بن جائے تو شریعت اٹھ جاتی ہے۔ یہ نظریہ مشبہ، کرامتہ، مشبعہ اور موسان کا ہے۔ شریعت و حقیقت کے جدا ہونے پر دلیل یہ دیتے ہیں کہ محض تصدیق جو بغیر اقرار کے ہو اسے ایماندار نہیں بناتی، اور نہ صرف اقرار بغیر تصدیق کے اسے مومن بناتا ہے۔ قول و تصدیق کے درمیان فرق ظاہر ہے، لہٰذا حقیقت اسی معنی کی تعبیر ہے جس پر نسخ جائز نہیں ہے۔ حضرت آدم سے فنائے عالم تک اس کا حکم قائم و یکساں ہے۔ مثلاً معرفت حق، معاملہ میں خلوص سے نیت وغیرہ، اور شریعت اس معنی کی تعبیر ہے جس پر نسخ و تبدیل جائز ہے۔ مثلاً احکام و اوامر وغیرہ۔ شریعت بندہ کا فعل ہے اور حقیقت حق تعالیٰ کی حفاظت اور اس کی عصمت و تنزیہ۔ معلوم ہوا کہ شریعت کا قیام حقیقت کے وجود کے بغیر محال ہے اور حقیقت کا قیام شریعت کی حفاظت کے بغیر محال ہے۔ اس کی مثال اس شخص کی مانند ہے جو روح کے ساتھ زندہ ہو۔ جب روح اس سے جدا ہو جاتی ہے تو وہ شخص مردہ ہو جاتا ہے، اور روح جب تک رہتی ہے تو اس کی قدر و قیمت ایک دوسرے کے ساتھ رہنے تک ہے۔ اسی طرح شریعت بغیر حقیقت کے ریا ہے اور حقیقت بغیر شریعت کے نفاق۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، العنکبوت آیت 69۔ جب لوگوں نے ہماری راہ میں کوشش کی، یقیناً ہم نے ان کو اپنا رستہ دکھایا۔ مجاہدہ شریعت ہے اور ہدایت اس کی حقیقت۔ ایک بندے کے ذمہ ظاہری احکام کی حفاظت ہے، دوسرے پر حق تعالیٰ کی حفاظت جو بندے کے باطنی احوال سے تعلق رکھتی ہے۔ لہٰذا شریعت از قسم قصب ہے اور حقیقت از قسم عطائے ربانی ہے۔ آخری نوع دیگر مصلحات مشائخ کے بیان میں۔ اس آخری نوع میں ان کلمات کی تعریف ہے جو مشائخ طریقت کے کلام میں بطور اصطلاح و استعارہ مستعمل ہیں، جن کی تفصیل و شرح اور احکام زیادہ دشوار ہیں، اختصار کے ساتھ بیان کیے جاتے ہیں۔ الحق، اس سے مشائخ طریقت کی مراد رب العزت کی ذات اقدس ہے، اس لیے کہ اس کے اسماء میں سے حق بھی ایک نام ہے، جیسا کہ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، الحج آیت 62۔ یقیناً اللہ وہی حق ہے۔ الحقیقت، اس سے مراد وصل الہی کے محل میں بندے کا قیام ہے اور محل تنزیہ میں بندے کے باطن کا وقوف ہے۔ الخطرات، اس سے مراد طریقت کے وہ احکام ہیں جو دل پر گزرتے ہیں۔ الوطنات، اس سے طے مراد وہ معنی ہیں جو متوطن کے باطن میں وارد ہوں۔ التمس، عین الیقین کی ایسی نفی کہ اس کا اثر بھی نہ رہے۔ الرمس، عین کی ایسی نفی کہ دل پر اس کا اثر رہے۔ العلائق، یہ ایسے اسباب ہیں جن سے طالب تعلق رکھنے کی وجہ سے مراد و مقصود سے رہ جائے۔ الوسائط، ایسے اسباب جن سے طالب تعلق رکھ کر مقصود و مراد کو حاصل کر لے۔ الزوائد، دل میں انوار کی زیادتی۔ الفوائد، اپنے ضروری اسرار کا ادراک کرنا۔ الملجا، اپنی مراد کے حصول میں دل پر اعتماد کرنا۔ المنجا، محل آفت سے دل کا نجات پا جانا۔ القلیہ، پورے طور پر بشری اوصاف میں مستغرق ہونا۔ اللوائح، اسبات مراد اور واردات کی نفی۔ الوامع، دل پر نور کا ظہور اس کے فوائد کے باقی رہنے کے ساتھ۔ الطوالع، دل کا نور معرفت سے روشن ہوتا ہے۔ الطوالع، دل کا نور معرفت سے روشن ہونا۔
التوارق، شب بیداری میں عبادت و مناجات کے دوران دل پر خوش خبری یا فتنہ کی حالت کا طاری ہونا۔ السر، محبت و دوستی کے معاملہ کو پوشیدہ رکھنا۔ النجوہ، راز و نیاز کے ذریعہ تکالیب و مصائب سے تحفظ حاصل کرنا تاکہ غیر کو خبر نہ ہو۔ الاشارہ، بغیر الفاظ استعمال کیے اپنا مطلب اشارتاً بیان کرنا۔ الایمہ، ظاہری اشارہ اور الفاظ کے بغیر کسی دوسری کیفیت کے ذریعہ کچھ بتانا۔ الوارد، معانی کا دل نشین ہونا۔ الانتباہ، دل کا ہوشیار ہونا اور غفلت سے بیدار ہونا۔ الاشتباہ، کسی چیز کا حق و باطل کے درمیان اس طرح مخلوط ہونا کہ حقیقت کا امتیاز نہ ہو سکے۔ القرار، کسی تردد کے بغیر معاملہ کی حقیقت پر سکون دل اور قرار قلب کا حاصل ہونا۔ الانزعاج، راہ راست پر ہونے کے باوجود حالات اضطراب میں ہونا۔ مذکورہ اصطلاحات کا مطلب نہایت مختصراً بیان کیا گیا ہے۔ توحید کی وضاحت کے لیے اہل طریقت کی اصطلاحات۔ یہ اصطلاحات اظہار اعتقاد کے بغیر استعارہ کے استعمال ہوتی ہیں۔ العالم، عالم کا مطلب خدا کے علاوہ وہ تمام موجودات و مخلوقات جن کی تعداد 18,000 اور بعض روایات کے مطابق 50,000 ہے۔ فلسفیوں کے نزدیک عالم کی دو بنیادی قسمیں ہیں۔ عالم کی دو قسمیں بنیادی ہیں، ایک عالم علوی یا عالم بالا، دو عالم سلفی یا عالم دنیا۔ حقیقت شناس کہتے ہیں کہ عرش سے تحت الثری یعنی تمام مخلوق ایک ہی عالم ہے۔ دراصل ایک نوعیت کی مخلوق کے اجتماع کا نام عالم ہے، جس طرح کہ اہل طریقت کے ہاں ایک عالم ارواح ہے اور دوسرا عالم نفوس، مگر ان دونوں کے ایک جگہ جمع ہونے کا نام عالم نہیں جیسا کہ فلاسفہ کہتے ہیں، بلکہ عالم دنیا میں عالم ارواح الگ ہے اور عالم اجسام یا نفوس الگ۔ المحدث، جو عدم سے وجود میں آیا ہو۔ القدیم، جو تمام موجودات سے پہلے ہمیشہ سے تھا، اب بھی ہے اور آئندہ بھی رہے گا، خواہ دیگر موجودات رہیں یا نہ رہیں۔ یہ صرف ذات باری تعالیٰ ہے جس کے سوا کوئی ہستی قدیم نہیں۔ الازل، جو آغاز و ابتدا سے ماورا ہو۔ الابد، جو انجام و انتہا سے بے نیاز ہو۔ الذات، اصلیت، حقیقت، ہستی اور وجود کا نام ذات ہے۔ الصفت، کوئی خوبی جو بذات خود قائم نہ ہو، مثلاً علم و حسن وغیرہ۔ الاسم، کسی چیز کی اصلیت یا کیفیت کا تعارفی کلمہ یا اشارہ۔ التسمیہ، ایسا تعارف جس میں عظمت کا پہلو پوشیدہ ہو یا نام رکھنا۔ النفی، کسی فانی چیز کا نہ ہونا واضح کرنا۔ الاسبات، ہو سکنے والی چیز کا وجود یا نہ ہونا ثابت کرنا۔ الشیئان، ایسی دو چیزیں جن کا وجود ایک دوسرے کی موجودگی میں جائز ہو۔ الضدان، ایسی دو چیزیں جن میں سے ایک کا وجود دوسرے کی موجودگی میں کسی ایک حالت پر جائز نہ ہو، البتہ مختلف حالتوں میں دونوں کا وجود الگ الگ جائز ہو۔ الغیران، دو چیزوں میں سے ایک کا وجود دوسری کی فنا کے لیے جائز ہو۔ الجوہر، کسی چیز کا مادہ یا اصل جو بذات خود قائم ہو۔ العرض، ایسی صفت یا کیفیت جو جوہر کے ساتھ قائم ہو۔ الجسم، ایسا مرکب جو مختلف اجزاء سے تیار کیا ہو۔ السوال، اصلیت یا حقیقت معلوم کرنا۔ الجواب، مطلوبہ معلومات مہیا کرنا۔ الحسن، ایسی کیفیت جو متعلقہ چیز کے مناسب ہو، امر حق کے موافق ہو۔ القبیح، ایسی حالت جو متعلقہ چیز سے مناسبت نہ رکھتی ہو اور امر الہی کے مخالف ہو۔ السفہ، حقیقی معاملہ کو چھوڑ دینا۔ الظلم، کسی چیز کا مناسب استعمال نہ کرنا اور اسے موضوع مقام نہ دینا۔ العدل، ہر معاملہ میں مناسب اور موزوں رویہ اختیار کرنا جس کے ذریعہ ہر چیز اپنا صحیح مقام حاصل کرے۔ الملک، جس کے قول و فعل پر اعتراض نہ ہو سکے۔ یہ ایسی اصطلاحات ہیں جن سے حقیقت کے طلبگاروں کو واقف ہونا بڑا ضروری ہے۔ اصطلاحات تصوف کی چوتھی اور آخری قسم۔ یہ اصطلاحات اہل لغت کے ظاہری معانی سے مختلف صرف صوفیاء کے درمیان رائج ہیں، جن کی وضاحت و تشریح ضروری ہے۔ الخاطر،
دل میں ایسے خیال و وسوسہ کا آنا جو کسی دوسرے خیال یا وسوسہ کے آنے پر زائل ہو جائے اور اس خیال کو دل سے نکالنے پر قدرت حاصل ہو۔ خیال کی آمد کے وقت پہلے خیال کو خدا کی طرف سے سمجھ کر اہل معاملہ اپنا لیتے ہیں اور خیال اول کی پیروی کرتے ہیں۔ مثلاً حضرت خیر النساج رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق روایت ہے کہ ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ان کے دروازے پر موجود ہیں، مگر اسے وہم و وسوسہ سمجھ کر دل سے نکالنا چاہا تو عدم موجودگی کا خیال آیا۔ اسے دور کرنے کی کوشش کی تو تیسرا خیال پیدا ہوا کہ باہر ہی چل کر دیکھ لیں۔ چنانچہ آپ باہر نکلے تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ دروازے پر موجود تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ اے خیر، اگر آپ سنت مشائخ پر عمل کرتے ہوئے خیال اول کی پیروی کرتے تو مجھے اتنی دیر انتظار نہ کرنا پڑتا۔ اس واقعے کے متعلق مشائخ نے یہ سوال پیدا کیا کہ اگر حضرت خیر النساج رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں آنے والا پہلا خیال ہی خاطر تھا تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کس طرح خیال میں دروازے پر کھڑے ہوئے تھے؟ اس کا جواب بزرگوں نے خود دیا ہے کہ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ چونکہ حضرت نساج رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد تھے، لہٰذا انہیں اپنے مرید کو راہ طریقت میں خاطر کا مسئلہ بتانا تھا، جو آپ نے بتا دیا۔ الواقع، واقع سے مراد دل میں پیدا ہونے والی وہ کیفیت ہے جو خاطر کے بالعکس ہو، یعنی مستقل دل نشین ہو کر نہ قابل زوال ہو اور نہ اسے دور کرنے پر قدرت حاصل ہو۔ چنانچہ ایک محاورہ ہے کہ یعنی میرے دل پر ایک خیال گزرا اور واقعہ یا بات میرے دل میں بیٹھ گئی۔ خیالات تو تمام دلوں میں آتے ہیں مگر واقعات صرف حق تعالیٰ کے نور سے معمور دلوں میں واقع ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے راہ حق میں رکاوٹ پیدا ہونے کا نام قید ہے، جسے کہا جاتا ہے کہ ایک واقعہ ظاہر ہو گیا، یعنی مشکل پیدا ہو گئی۔ اہل لغت واقعہ ایسی مشکل کو کہتے ہیں جو مسائل حل کرنے کے سلسلہ میں پیش آتی ہے۔ جب وہ مسئلہ حل ہو جائے یا اس کا مکمل جواب مل جائے تو کہا جاتا ہے کہ واقعہ حل ہو گیا، یعنی مشکل ختم ہو گئی۔ اہل تحقیق کہتے ہیں کہ حل نہ ہونے والا معاملہ واقعہ ہوتا ہے، اور اگر حل ہو جائے تو وہ خیال خاطر ہوتا ہے، واقعہ نہیں، کیونکہ اہل تحقیق کسی عظیم معاملہ ہی میں رک سکتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی اور معمولی باتیں تو وہ اشاروں سے حل کر لیتے ہیں، خیال تو خود بخود بدلتے رہتے ہیں، انہیں حل کرنے کی چنداں ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ الاختیار، اپنے اختیار پر اختیار مولا کو ترجیح دے کر راضی برضا ہونا اور خیر و شر میں جو خدا نے ان کے لیے پسند فرمایا اسے قبول کرنا، اور یہ راضی برضا ہونا یا اختیار مولا کو پسند کرنا بھی تو حق تعالیٰ کے اختیار اور مرضی سے ہوتا ہے۔ اس میں بھی ذاتی اختیار کی نفی ہو جاتی ہے۔ اگر اختیار الہی کی برتری قبول نہ کی جائے تو بندہ اپنے اختیار کو چھوڑنا کب گوارا کر سکتا ہے؟ حضرت باجزید رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ امین کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جسے ذاتی اختیار حاصل نہ ہو اور اختیار مالک کو اس نے قبول کر لیا ہو۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ آپ نے بخار میں دعا فرمائی کہ خدایا مجھے صحت عطا فرما۔ ضمیر سے آواز آئی کہ ہمارے ملک میں اپنی تدبیر اختیار کرنے والا تو کون ہوتا ہے؟ میں اپنے ملک کے نام کو تجھ سے بہتر جانتا ہوں۔ راضی بالرضا رہو اور اپنے آپ کو صاحب اختیار ظاہر نہ کرو۔ واللہ عالم۔ الامتحان، اس سے مراد اولیاء کرام کے دلوں کی آزمائش ہے۔ یہ آزمائش بذریعہ خوف، غم، قبض اور ہیبت وغیرہ کی جاتی۔ امتحان کے متعلق حق تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا، اولسئک الذین امتحنوا اللہ قلوبہم لتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ الحجرات آیت 3۔ یعنی یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی عطا کرنے کے لیے امتحان و آزمائش میں ڈالا ہے۔ ایسے پرہیزگاروں کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے، اور یہ درجہ بہت بلند ہے۔ البلا، بیماریوں اور تکالیف کے ذریعہ اولیاء کے جسموں کی آزمائش جس میں دل بھی شریک ہوتے ہیں۔ بلا کے ذریعہ جس قدر مصیبت اور پریشانی بڑھتی ہے اسی قدر قرب الہی میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ دکھ درد اولیاء کا لباس، بزرگوں کا مسکن اور انبیاء کی لازمی صفت ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نحن معاشر الانبیاء اشد الناس بلاء،
ہم گروہ انبیاء تمام لوگوں کی نسبت آزمائش میں زیادہ مبتلا ہوتے ہیں، اور مزید فرمایا کہ اشد الناس بلاء الانبیاء ثم اولیاء ثم الامثل فالامثل، بخاری۔ سب سے زیادہ مصیبت میں انبیاء ہوتے ہیں، پھر اولیاء، پھر وہ لوگ جو زیادہ بزرگ ہوتے ہیں، پھر جو ان کی طرح بزرگ ہوں۔ مختصراً، بلا در اصل جسم اور دل کی بیک وقت آزمائش ہوتی ہے، جو خدا کی طرف سے بندہ مومن کے لیے ہوتی ہے، اور امتحان صرف دل میں مومن کی آزمائش کا نام ہے۔ بلا اور آزمائش مومن کے لیے ایک نعمت ہوتی ہے جس کا ظاہر تکلیف دے اور اصل میٹھا پھل ہوتا ہے، مگر کافر کے لیے وبال جسم و جان اور ذریعہ بدبختی ہے جس سے چھٹکارا ملنا مشکل ہے۔ التحلی، کسی اچھی قوم کے اقوال کو اپنانا جس سے اچھائی پیدا ہو، تجلی کہلاتا ہے، جیسا کہ اقوال زریں جو مختلف قوموں کے دانا اور عقل مندوں کے بیان کیے ہیں۔ صرف تجلی سے ایمان پیدا نہیں ہوتا، جیسا کہ رہبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی ایمان کسی طرح اچھی قوم کے اقوال قبول کرنے یا ان کی طرح بننے کی خواہش کا نام نہیں، بلکہ جو کچھ دل میں بیٹھ جائے اور اس کی تصدیق عمل سے ہو جائے تو وہ حقیقت میں ایمان کہلاتا ہے۔ چنانچہ کسی گروہ کی بغیر عمل کی باتوں میں مشابہت کرنا تجلی ہے، اور یہ طریقہ رسوا کن ہے، کیونکہ اصل کام عمل ہے، اور بے عملی کی وجہ سے اہل تحقیق کی نظر میں وہ پہلے ہی ذلیل ہوتا ہے اور ان کی حقیقت واضح ہوتی ہے۔ التجلی، اولیاء کا دل کی آنکھ سے انوار الہی اور ذات حق کا اس طرح مشاہدہ کرنے کے قابل ہونا کہ وہ چاہیں تو دیکھیں اور نہ چاہیں تو نہ دیکھیں۔ تجلی کے مقابلہ میں رؤیت ہے، جو سر کی آنکھوں سے دیکھنے کا عمل ہے، یہ اہل جنت کو حاصل ہوگا، اور وہاں رؤیت حق لازمی ہوگی، کیونکہ تجلی کے لیے پردہ جائز ہے اور رؤیت کے لیے ناجائز رؤیت بہر صورت ہوتی ہے، خواہ چاہیں یا نہ چاہیں، جیسا کہ آنکھ کھولنے پر یہ ناممکن ہے کہ کچھ نہ دیکھا جائے۔ قرب الہی میں آڑ بننے والی مصروفیات سے کنارہ کش ہو جانا اس سلسلہ کی ایک کڑی دنیا ہے، اور دوسری آخرت۔ ان دونوں سے دستبردار ہو کر تیسری کڑی خواہش نفس کی مخالفت اور لوگوں سے علیحدگی اختیار کرنا، اور آخری کڑی دل سے دنیاوی، اخروی، نفسانی اور انسانی وسوسوں اور اندیشوں کو دور کرنے کا نام تخلی یا تخلیہ ہے۔ الشرد، اس کا مطلب آفتوں، حجابوں اور بے قراری سے نجات طلب کرنا ہے، کیونکہ طالب حق پر جو مصیبت آتی ہے وہ حجاب سے آتی ہے۔ اس پردے اور حجاب کو کھولنے کے لیے تدبیر، تجویز اور کسی عمل کا نام شرد ہے، جس کا نتیجہ سکون ہے، کیونکہ طالبان حق کو شروع میں بے چینی ہوتی ہے اور آخر کار اطمینان و سکون۔ القصود، مقصد حاصل کرنے کے لیے عزم صمیم اور صحیح ارادہ کرنا۔ اولیاء کا قصد و ارادہ حرکت اور سکون کے ساتھ مشروط نہیں، کیونکہ دوست دوستی کے معاملہ میں ہر وقت پرعزم ہوتا ہے، اور یہ عادت کے خلاف ہے کہ انسان خواہ متحرک ہو یا ساکن بغیر کسی ارادہ کے ہو، کیونکہ اگر حرکت میں ہے تو ارادہ کا اظہار حرکت سے ہوتا ہے، اور اگر سکون میں ہو تو اس کا ارادہ پوشیدہ ہوتا ہے اور اس کے آثار ظاہر ہوتے رہتے ہیں۔ مگر اولیاء حق کو یہ مقام حاصل ہوتا ہے کہ ان کی حرکت و سکونت ہی قصد اور ارادہ کا لبادہ اوڑھ لیتی ہے، اور تمام صفات قصد بن جاتی ہیں، اور جب مقام محبت حاصل ہو جاتا ہے تو سراپا قصد ورادہ بن جاتا ہے۔ الاصطناع، اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا مومن کو تمام معاملات دنیاوی سے مبرہ، لذت انسانی سے عاری اور خواہشات و صفات انسانی سے خالی کر کے مہذب بنانا ہے۔ اس طریقہ سے وہ ہوش و حواس کی گرفت سے آزاد ہو کر ما سوائے اللہ سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ یہ اصطلاح گروہ انبیاء سے متعلق ہے، البتہ بعض مشائخ اولیاء کو بھی اس میں شامل کرتے ہیں۔ الاصطفاء، اللہ تعالیٰ کا بندہ کے دل کو خاص اپنی معرفت کے لیے منتخب کرنا، تاکہ اپنی معرفت کی جلا اس کے دل میں بھر دے۔ یہ درجہ انبیاء و اولیاء کے علاوہ ہر خاص و عام، فرما بردار اور نافرمان سب کے لیے عام ہے، جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنہم ظالم لنفسہ ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات۔ فاطر آیت 32۔ یعنی ہم نے پھر ان لوگوں کو کتاب دی
جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں منتخب کیا، چنانچہ ان میں سے بعض تو اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہیں اور بعض میانہ رو ہیں اور بعض نیک کاموں میں سبقت کرنے والے ہیں۔ الاستلام ایک لطیف آزمائش کے ذریعہ بندہ کے ارادہ کو زائل اور فنا کر کے غلبہ حق کا بندہ پر مسلط ہو کر دل کا امتحان لینا۔ قلب ممتحن آزمایا ہوا دل اور قلب مستعم جڑ سے اکھاڑا ہوا دل دونوں ہم معنی ہیں، البتہ امتحان کی نسبت استلام خاص اور لطیف ہے۔ الرین دل پر کفر و گمراہی کا ایسا پردہ جو صرف نور ایمان سے دور ہو سکتا ہے، جیسا کہ کفار کے متعلق حق تعالیٰ نے فرمایا اللہ بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، المستفوین آیت 14۔ ایسا ہرگز نہیں کہ وہ اپنی مرضی سے کفر کرتے ہیں، بلکہ جو کچھ وہ کفر و شرک کیا کرتے تھے اسی کی وجہ سے ان کے دلوں پر ایک قسم کا زنگ یعنی پردہ پڑ گیا ہے۔ بعض کے نزدیک رین ایسا حجاب ہے جو کسی طرح زائل نہیں ہوتا، کیونکہ کافروں کا دل اسلام قبول نہیں کرتا، اور اگر وہ مسلمان ہو جاتے ہیں تو یہ علم الہی میں پہلے ہی ہوتا ہے۔ الغین غین اس پردہ کو کہتے ہیں جو بذریعہ استغفار زائل ہو جائے۔ اس کی دو قسمیں ہیں، خفیف اور غلیظ۔ حجاب غلیظ غافل اور کبیرہ گناہ کرنے والے کے لیے ہوتا ہے، اور خفیف حجاب سب کے لیے، خواہ ولی ہوں یا نبی، جس طرح اشارہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے کہ انہ لیغان علی قلبی وانی لاستغفر اللہ فی کل یوم مئۃ مرہ، بخاری ابن ماجہ۔ کبھی میرے دل پر ایک خفیف سا پردہ چھانے لگتا ہے تو میں اس کی مدافعت کے لیے روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ چنانچہ خفیف پردہ کے لیے صرف رجوع الہ اللہ کافی ہے۔ توبہ کے معنی گناہ سے نیکی کی طرف لوٹنا ہے، اور رجوع کا مطلب اپنے ارادہ و اختیار سے دستبردار ہو کر اپنے آپ کو خدا کے سپرد کرنا ہے۔ نیز توبہ جرم سے کی جاتی ہے، اور جرم عام بندوں کا خدا کی نافرمانی ہے، اور خاص بندوں یعنی اولیاء کا اپنے آپ کو سمجھنا یا دیکھنا ہے۔ جو جرم سے توبہ کرتا ہے اسے تائب کہتے ہیں، جو غیروں سے الگ ہو کر خدا کی طرف لوٹے اسے انابت کہتے ہیں، اور جو اپنے وجود سے بھی بے نیاز ہو کر راضی بالرضا ہو جائے اسے اواب کہتے ہیں۔ اس سلسلہ میں مفصل تشریح توبہ کے بیان میں کر دی گئی ہے۔ التلبیس کسی چیز کو اصلیت و حقیقت کے برعکس دکھا کر وہم میں مبتلا کرنا، جیسا کہ بیان باری تعالیٰ ہے وَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، الانعام آیت 9۔ جو کچھ وہ حق و باطل میں ملا کر معاملہ کو پیچیدہ کرتے ہیں تو ہم نے بھی انہیں شبہ میں ڈال دیا۔ یہ صفت اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور میں نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ کافر پر انعام کر کے مومن ظاہر کرتا ہے، اور مومن کو نعمت سے مالا مال کر کے اسے کفر کرنے کا موقع دیتا ہے۔ جب ان میں سے کوئی شخص عمدہ عادتوں کو بری صفات میں تبدیل کر کے حقیقت کو چھپاتا ہے تو کہتے ہیں کہ وہ تلبیس کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور معنی میں یہ اصطلاح استعمال نہیں ہوتی۔ نفاق و ریا اگرچہ بظاہر تلبس معلوم ہوتے ہیں مگر ہے نہیں، کیونکہ تلبیس صرف حق تعالیٰ کے کسی فعل پر بولا جا سکتا ہے۔ الشرب عبادت و طاعت کی مٹھاس، عظمت و بزرگی کا مزہ اور انس و محبت کی خوشی کا نام شرب ہے۔ لذت شرب کے بغیر انسان کوئی کام نہیں کر سکتا۔ جس طرح جسم کے لیے پانی اور غذا میں اور روح کے لیے ذکر و عبادت میں لذت ہے، مگر یہ دونوں اسی وقت کام کرتے ہیں جب انہیں لذت حاصل ہوتی ہے۔ میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مرید اور عارف بغیر شرب کے معرفت اور ارادت سے بیگانہ ہوتے ہیں، کیونکہ مرید کے لیے شرب و لذت حاصل ہونے سے ارادت اور طلب حق کی راہ ہموار ہو جاتی ہے، اور عارف کو بھی خدا کی معرفت کی لذت حاصل ہو تو وہ آرام و سکون محسوس کرے گا، جو مزید ترقی کا سبب ہوتا ہے۔ واللہ عالم۔ الذوق ذوق بھی شرب کی طرح ہے، البتہ شرب صرف آرام و راحت کے لیے استعمال ہوتا ہے، ذوق رنج و راحت دونوں صورتوں میں مستعمل ہے۔ چنانچہ ایک عارف نے کہا کہ میں نے حلاوت و مصیبت و آرام کا مزہ چکھا۔ یہ درست جملے ہیں۔ بعد میں شرب کے متعلق کہتے ہیں کہ شربت میں نے وصل یا محبت کا پیالہ پیا۔ اس طرح کی اور بھی مثالیں ہیں، بقول قلو وشربو حنیہ، الطور آیت 19، یعنی مزے سے کھاؤ اور پیو
اور جب ذوق کو استعمال کیا تو ذق انکا انت العزیز الکریم، الدخان آیت 49۔ فرمایا یعنی اے معزز و مکرم آپ چکھ لیں۔ دوسری جگہ فرمایا کہ ذوق مس سقر، القمر آیت 43، یعنی دوزخ کی آگ لگنے کا مزہ چکھو۔ صوفیاء و اہل طریقت کے ہاں جو اصطلاحات رائج ہیں ان کا مختصر تذکرہ کر دیا گیا ہے، اگر تفصیل کی جاتی تو یہ کتاب طویل ہو جاتی۔